سر لیکن اس وقت جو حالات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ ان کی جو پولیٹکس کا طریقہ ہے وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو نون لیگ. کیا پیپلز پارٹی کے اندر بھی ابھی یہ رائے پائی جاتی ہے؟ کیونکہ کوشش تو پیپلز پارٹی اسپیس کے لیے کافی کرتی رہی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بڑی بنیادی ہیں جو اس ملک میں بہت ضروری ہیں، جیسے ہیومن رائٹس کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور یہ لوگوں کی بظاہر وقتی طور پہ ڈیمانڈ نہ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی پرابلم یہی ہے ہمارے. جو مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے سیاست میں، پیپلز پارٹی اس ٹچ کے خلاف ہے، اور پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ چیز بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ اب ہمیں پالیسی میکنگ کی طرف، ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. ادارہ جاتی ہے، جس طرح بین کا سپورٹ پروگرام آپ نے ایک ادارہ بنا دیا، ہر حکومت نے چلایا اسے، ہر اس لیے کہ بہتر تھا نا، چلیے کسی حکومت نے اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو اچھے کام کیے جائیں نا، جس طرح 1122 چوری پرویز لائی نے کیا تھا، لیکن کسی حکومت نے ختم نہیں کیا. جو چیز ہم نے اچھی ختم کی، اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا. جس طرح مشرف کا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، یقیناً بے شک ہمارا وہ مخالف تھا، لیکن ایک بہت اچھا سسٹم تھا. صحیح. اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے، جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے جو مسائل ہیں نا، اب لوگوں کی دو لحاظ سے بس ہو گئی ہے. ایک تو سیاسی طور پہ لوگوں کو اپنی پولیٹیکل فورسز کے اوپر اعتماد کوئی نہیں رہا. اس میں کچھ شاید سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی، جو ہمارے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں نا، جو بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے پبلک کے اوپر، لوگوں کے ذہنوں پہ، نوجوان نسل کے ذہنوں پہ زیادہ. اس پہ ایک ایسی ڈیبیٹ ان کو نہیں دکھائی جاتی. کبھی نہیں بتایا گیا کانسٹیٹیوشن جب بنا تھا تو کیا ڈیبیٹس ہوئی تھیں، اٹامک بم کے کیا فائدے تھے جب یہ شروع کیا گیا. اس ملک میں جو چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا کیوں ضروری ہے، فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے کیا ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے، یہ کبھی نہیں بتایا گیا. صرف ایک لڑائی. اب جس طرح تھر کا واقعہ ہے، پہلے تھر بچے مرتے روز دکھایا جاتا تھا، اب تھر کی ترقی کو نہیں دکھاتا. سر لیکن اب دیکھیں، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، دیکھیں اب 2 روز پہلے پلڈاٹ کی رپورٹ آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی 5 سال میں جو پارلیمنٹ تھی، جس میں نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی بھی رہی اور 3.5 سال پی ٹی آئی کی بھی رہی، انہوں نے کہا کہ جی اس میں اتنے اخراجات آئے، اتنی پروڈکٹیوٹی رہی، 50% تو آپ ایجنڈے کے اوپر کام ہی نہیں کر سکے، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا. پھر جو اجلاس ہوئے اس کے ٹینیورز بھی نہیں رہے. مطلب جو سیاستدان ہیں سر، وہ بھی تو اب اپورچونسٹ ہو گئے نا. اگر میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں، معذرت میں ایک چھوٹا سوال اور ایڈ کر دیتی ہوں کہ اب دیکھیں پیپلز پارٹی اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی بات کر رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ نون لیگ اپنے لیے زیادہ پاور چاہتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ملک کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، اس ملک کا الیکشن ایشو نہیں ہے. اب ایشو ہے الیکشن کا فری اینڈ فیئر ہونا، یہ ایشو ہے. صحیح. اب الیکشن سے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. الیکشن کے بعد پھر ایک نیا گھمسڑ بچے گا، ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، ایک نیا مطلب ہے لوگ شروع ہو جائیں گے، اور اس سے لوگ، میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم پکا ڈیریل خدا نخواستہ نہ ہو جائے. اصل چیز ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک ہوپ دینی ہے. آپ نے اپنے رویوں سے، پولیٹیکل جماعتوں نے اپنے رویوں سے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں. اب لیول پلینگ فیلڈ پہ پارٹی چلو اقتدار میں نہیں آتی، اپوزیشن میں تو آئے گی نا، اتنی سیٹیں تو لے گی. ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، لوگوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد بحال ہوگا، لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بحال ہوگا. اگر اب 60-70% لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہوتا تو آپ حکومت جس کی مرضی بنا دیں، آپ بے شک مجھے بنا دیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بنا دیں، لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوتا تو وہ چیز وہ چیز میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں تو لے سکتی ہوں نا. لیکن وہ ایک نگران سیٹ اپ ہے. اب دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہونی ضروری ہے. لیکن اعتراض تو پیپلز پارٹی نے دیکھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ضیاء الحق کی پیداوار ایک سسٹم ہے. صحیح. یہ آرٹیکل 62-63 کی طرح نا، یہ بھی ضیاء کی باغیات میں سے ایک سسٹم ہے، نگران سیٹ اپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھا طریقے سے چلا جائے تو آگے جو حکومت بیٹھی ہو وہ اگلا الیکشن کمیشن اسٹرینتھن ہو، وہ اگلا الیکشن کروا کے